السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج گرامر میں بات کریں گے وسعت پہ۔ وسعت یعنی کیپیسٹی۔ ہم نے لاسٹ میں یہ بیان کیا تھا کہ اسم کو ہم اگر ڈیٹیل میں جاننا چاہیں، اسم کو ہم پراپر سمجھنا چاہیں تو 4 ٹاپکس کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا، جس میں ایک تھا اعراب، جنس، وسعت اور عدد، اور لاسٹ میں ہم نے اعراب کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم وسعت پہ بات کرنے لگے ہیں۔ وسعت کیا ہے؟ وسعت کے معنی گنجائش کے ہیں۔ کسی اسم میں معنوی جو گنجائش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے۔ عام الفاظ میں اس کو بیان کر دوں، اس سے ہمیں اسم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ اسم کی وسعت کیا ہے۔ کیا یہ اسم معرفہ ہے یا یہ نکرہ ہے؟ اسم معرفہ اور نکرہ کیا ہے؟ اسم کو ہم وسعت کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے اسم نکرہ، ایک کا نام ہے اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کامن نام، ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز یا کسی ایک طرح کی کئی چیزوں کا مشترک نام ہو، مثلا شاعر، کتاب، رجل، رسول۔ آپ کو آسان طریقے سے اس کو بتا دوں، جو کسی عام چیز کو بیان کرتا ہو، یعنی کہ کسی عام انسان کا نام ہو، کسی عام چیز کا نام ہو، یا کسی عام جگہ کا نام ہو، اسپیشل اس میں بات نہ ہو، کسی خاص چیز کو دلالت نہ کرے۔ اس کا جو نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ معرفہ کے دائرے سے وسیع ہے، یعنی عربی زبان میں یوز ہونے والا ہر اسم نکرہ ہی سمجھا جاتا ہے، آیا جب تک کہ یہ ہمیں کنفرم نہ ہو جائے کہ اسم معرفہ ہے کہ نہیں۔ جیسے مثال میں ہے کوئی کتاب، کوئی شخص، کوئی چند آدمی وغیرہ۔ اسم نکرہ کو اردو ترجمے میں عموماً کوئی ایک، کوئی چند یا بعض وغیرہ کے الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھی اسم نکرہ۔ اب اس کے اوپر اب اتنی آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جسٹ ہم تنوین کے ذریعے اس کو ہم چیک کر لیں گے کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ مین ہم نے اسم معرفہ کو ڈسکس کرنا ہے۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن، ایسے اسم جو کسی معین یعنی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، مثلا ابراہیم، التوراۃ، مصر۔ اسم معرفہ کی تعریف دوسرے الفاظ میں اسم معرفہ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ کسی انسان، کسی چیز، کسی جگہ کا خاص نام۔ تو اسم معرفہ کی مشہور 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 معروف بالنام، نمبر 2 اسم علم، نمبر 3 اسم ضمیر، نمبر 4 اسم اشارہ، نمبر 5 اسم موصولہ۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں معروف بالنام۔ ناؤن ود ڈیفینیٹ آرٹیکل، اس اسم کو کہتے ہیں جو ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو۔ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے عموماً اس کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے، یعنی کہ کسی عام کو جب ہم خاص کرتے ہیں تو عربی میں ہم ال لگا دیتے ہیں تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں ال کا وہی استعمال ہوگا جیسے انگلش میں دا کا ہوتا ہے، THE لگائیں گے تو وہ عام سے خاص ہو جاتی ہے نا۔ جیسے کتاب کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اے بک، اور جب اس کو خاص کر دیتے ہیں تو ہم دا لگا دیتے ہیں، دا بک۔ ایسی عربک میں کتابن سے الکتابو ہو جائے گا۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ بیان کرتی ہوں، ال کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے ال۔ اور جب ال برائے تعریف کسی نکرہ اسم میں آ جائے تو اس کی تنوین کو ہٹا کر ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ جیسے لفظ ہے کتابن، اب کتابن میں دیکھیں 2 پیش اینڈ پہ آ رہی ہیں نا، تنوین آ رہی ہے، تو اس کو جب ہم نے خاص بنانا ہے تو اس کے سٹارٹ میں ال لگا لیں گے اور تنوین کو ختم کر کے اس کی ایک حرکت آ جائے گی، کتابن سے الکتابو بن گیا۔ نمبر 2 ہے اسم علم، پراپر نیم۔ مختلف اشخاص، شہروں اور اشیاء وغیرہ کے مقرر کیے گئے خاص نام کو اسم علم کہا جاتا ہے، مثلا آدم، محمد، مکۃ، مدین۔ اسم علم کو ہم کہیں گے خاص نام، افراد، اشخاص اور شہر وغیرہ کے نام جو مخصوص طریقے سے رکھ دیے جائیں، جیسے خالد،
حامد، عراق، مدینۃ، مکۃ۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر پروناؤن، کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پہ آ جائیں، کسی دوسری اسم کی جگہ پہ اس کو ہم یوز کریں، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے آپ، وہ، تم، اس، میرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو فی ہی میں ہی ہے وہ اسم ضمیر ہے، اور اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ سب اسم ضمیر ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ ڈیمانسٹریٹیو ناؤن، وہ الفاظ جس سے اشارہ کر کے کسی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے، مثلا ھذا، ذالک۔ جب ہم کسی انسان، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کریں، اشارہ دو طرح کی ہیں، ایک دور کا اور ایک قریب کا، اور اس کی ایک پوری لسٹ ہے جو اس میں نے ساتھ ایڈ کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے اسم موصول ریلیٹیو پروناؤن، ایسا اسم جو مختلف جملوں یا کلموں کو باہم ملانے کے لیے استعمال ہو، مثلا الذی، الذین۔ وہ اسم ہے، اسم موصولہ وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی نہیں ہمیں سمجھ لگیں گے۔ اردو میں جیسے ہوگا جو کچھ، جو کوئی، جس کا، جیسے، جنہوں نے، اس طرح کے الفاظ لگیں گے تو جملہ کمپلیٹ ہوگا، اور اس کی بھی جو لسٹ ہے وہ ساتھ میں نیچے بیان کر دیتی ہوں۔ جی، ہم نے سب سے پہلے پڑھا اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کیا ہے؟ جو کسی عام چیز کو بیان کرے، ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز یا ایک ہی چیز کی طرح کی کئی چیزوں کے عمومی نام ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اسم معرفہ پڑھا۔ اسم معرفہ کا مطلب ہے کسی خاص چیز کا بیان، خاص چیز کا نام بولا جائے، یعنی کہ جس پہ کوئی نام مخصوص ہو جائے، ابراہیم، الطور، مصر وغیرہ۔ اور پھر ہم نے اس کی اقسام پہ بات کی کہ اس کی 5 ہے: معرف بالنام، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا، اور اس کو 2-3 بار اس کو رپیٹ کریں تاکہ آپ کو کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔